میں آپ کے سامنے مکمل ایک کلپ رکھوں گا جس کے اندر مکمل جو ہے وہ وضاحت ہو جائے گی کہ کس طرح عرفان شاہ صاحب مشہدی انہوں نے اب تو فتویٰ لگایا اور خود ہی اس فتوے کی زد میں اب آ رہے ہیں۔ اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں کبھی ان سے اگرچہ ان کے اپنے خیال میں وہ بھی غلط مطالبہ نہ تھا، مگر فرماتی پھر بھی میں خطا پر تھی، خطا پر تھی کہ علی ہے، جب وہ امیر المومنین ہے تو میرے لیے لازم تھا کہ میں ان کی اتباع کرتا۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ حبیب اگر تو ان کو طلاق دے دے میں ان سے بہتر ازواج تمہیں دوں گا، کوئی فکر کرنے والی بات نہیں۔ ایک رافضی شیعہ مجھے کہنے لگا آپ کہتے ہو بے مثل ہیں، پہلی آیت کا ترجمہ کیا، اب کہتے ہیں ان سے بہتر دوں گا، اس کا مطلب ان سے بہتر تھی نا، بے مثل پھر یہ کیسے ہوئی؟ تو اللہ کہتا ہے خیرم من کننا کہ اگر تجھے حبیب نے تم کو اے ازواج، اگر میرے حبیب نے تمہیں طلاق دے دی نا تو تم سے بہتر ازواج میں اپنے حبیب کو دوں گا۔ تو مولوی آپ پہلے آیت میں تو یہ بتا چکے کہ ان کی مثل بھی کوئی نہیں، اب خیرم من کننا بھی نکل آئی۔ تو ہمارے اکابر نے کیا فرمایا، استادوں والے ہیں نا، پیروں والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان طلقکن اے جے حبیب تانوں چھوڑ دے وے تے حبیب جنوں چھوڑ دے وے او دے نالوں تے سارے بہتر ہو جائیں، جب تک نہ چھوڑے ان سے بہتر کوئی نہیں۔ تو جس میں اگر چھوڑنے کی گنجائش ہے ان کے بارے میں خطا کا، غلطی کا، برائی کا سوچا نہیں جا سکتا، زبان پہ لانا حرام ہے۔ میں 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں، خطا، غلطی، برائی زبان پر لانا حرام ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے ان کنتم مومنین، اگر زبان پر لائے تو تم مومن نہیں ہو سکتے، اگر مومن ہو تو ایسا کلمہ کبھی زبان پر نہ لانا۔ اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی۔ او مولویا، تو سنی کہلا کے یہ لفظ بولے تو کیسے بول سکتا ہے؟ سنی کا ایمان کیسے برداشت کرے گا؟ یہ خطا والوں کا گھر ہے۔ اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی۔ اے پگلیا، میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ ادب والوں میں سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ اللہ بھی بات نصیحت کیا کر رہا ہے، ایسا کلمہ نہیں بولنا، اس کے مثل نہیں بولنا، سوچنا بھی نہیں، کیوں؟ اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ عورتیں، امکان ہے، تیری امکان کی بات بھی سمجھا دوں تمہیں، امکان ہے، فرمایا امکان ہے، ہاں انبیاء کے بعد امکان مانتا ہے نا، تو رب کیوں کہتا ہے کہ ایسا کلمہ بھی نہیں بولنا، سوچنا بھی نہیں؟ اب کرنا بات، جب امکان ہے تو سوچ لیں۔ اللہ فرماتا ہے امکان پر سوچا تب جا سکتا ہے جب تیرا رب اونگتا ہو، تیرا رب سوتا ہو، رب جاگتا ہو تو حبیب کے اہل بیت میں خطا کیسے آ؟ اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں کبھی ان سے اگرچہ ان کے اپنے خیال میں وہ بھی غلط مطالبہ نہ تھا، مگر فرماتی پھر بھی میں خطا پر تھی۔ اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح آج کے دور میں
یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی طرف اگر خطا کی نسبت کی جائے، خطا اجتہادی کی بھی نسبت اب کر دی جائے تو وہ تو کفر بن جاتا ہے، انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا ہوا ہے، اور گستاخ بن جاتا ہے۔ اور کیا کیا بن جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی طرف جو نسبت خطا کی کرتا ہے ان کی طرف نسبت خطا کی کرنا حرام ہے، اور ان کے نزدیک گستاخی ہے، عظیم گستاخی ہے اہل بیت اطہار کی، چونکہ وہ محفوظ ہیں، اور محفوظ کا معنی اب یہ معصوم لے رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کے حالات آپ نے دیکھے کہ کس طرح سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہا، جو کہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی بھی ماں ہیں اور تمام امت کی ماں ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو بیٹی کے لیے ایک لفظ بولا جائے وہ گستاخی بن جائے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ آ جائے، اور وہی لفظ اگر اب ہم یہ نہیں کہیں کہ وہی لفظ نبی کے لیے بولا جائے، کیونکہ اس کی تو سمجھ آپ کو پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی، وہی لفظ ماں کے لیے آپ خود بول رہے ہوں تو وہ نہ گستاخی بنے اور نہ ہی وہ کفر کا فتویٰ ہو۔ تو یہ کیا معاملات اور یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ اور میری بات صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو کچھ سمجھ رکھتے ہیں، سمجھدار کے لیے ویسے ہی اشارہ کافی ہوتا ہے، اور نہ سمجھ لوگوں کے لیے تو بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو کان سے پکڑ کے بھی سمجھاؤ تو وہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ حقیقت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ جو عادل مزاج بندہ ہوگا وہ تو صحیح فیصلہ کرے گا، اور جو دوسرے ہیں وہ تو ویسے ہی ہٹ درم ہے، ہٹ درمی پہ اٹکے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔